ابتدائے اسلام میں مسلمانوں میں عام طور پر تاریخ نویسی کا دستور نہیں تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط روانہ کیے جاتے ہیں، مگر ان خطوط پر تاریخ درج نہیں ہوتی، حالانکہ تاریخ لکھنے کے بے شمار فوائد ہیں اور ریکارڈ کے محفوظ رکھنے میں کافی سہولت ہے۔ آپ نے خط کس دن تحریر کیا، کس دن روانہ کیا، کب پہنچا، کس دن حکم جاری ہوا، کس دن اور کس وقت اس پر عمل کا آغاز ہوا، ان سب باتوں کے جاننے اور سمجھنے کا دار و مدار تاریخ لکھنے پر موقوف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی اس مدلل بات کو بہت معقول سمجھا اور بہت سراہا۔ فوراً مشورے کے لیے اکابر صحابہ کرام کی ایک میٹنگ بلائی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مفید رائے مجلس مشورہ میں اکابر صحابہ کے سامنے رکھی۔ تمام صحابہ کرام کو بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات بہت پسند آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں مشورہ طلب کیا کہ اس کا آغاز کب سے ہو، تو اکابر صحابہ کرام کی طرف سے اس سلسلے میں 4 قسم کی رائے سامنے آئی۔ ایک جماعت نے مشورہ دیا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت سے سال کا آغاز ہو۔ دوسری جماعت نے یہ رائے دی کہ نبوت کے سال سے اسلامی سال کا آغاز ہو، اور تیسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ ہجرت کے سال سے اسلامی سال کا آغاز ہو، جبکہ چوتھی جماعت کا یہ خیال تھا کہ آپ علیہ السلام کی سال وفات سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ یہ 4 قسم کی رائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے بلائی گئی مجلس شورا میں پیش کیے گئے۔ ان آراء میں سے کسی ایک کے انتخاب اور اس کو حتمی شکل دینے کے لیے صحابہ کرام کے درمیان بحث و مباحثہ ہوا۔ غور و خوض کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ ولادت یا نبوت کی تاریخ اور دنوں میں اختلاف کے باعث ولادت یا نبوت سے اسلامی سال کے آغاز کرنے میں اختلاف رونما ہو سکتا ہے، اور وفات نبوی سے اسلامی سال کی ابتدا کرنا اس لیے مناسب نہیں کہ وفات نبوی کا سال اسلام اور مسلمانوں کے لیے رنج و غم اور صدمے کا سال ہے، اس لیے ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز کرنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ہجرت نے حق و باطل کے درمیان واضح امتیاز پیدا کر دیا۔ اسی سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام امن و امن سکون کے ساتھ بلا خوف و خطر پروردگار کی عبادت کرنے لگے۔ اسی سال مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، جو دراصل دین اسلام کی نشر و اشاعت کا مرکز تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کردہ ان دلائل و وجوہ کی بنا پر تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ اسلامی سال کی ابتدا ہجرت کے سال سے ہی کی جائے، اگرچہ اسلام کے اس قریبی عہد میں دیگر اور بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے، مثلا واقعہ بدر، فتح مکہ اور حجۃ الوداع۔ ان میں سے کسی ایک واقعے کو سن آغاز کی علامت قرار نہیں دیا گیا، حالانکہ ان میں سے ہر ایک واقعہ اپنے اندر مذہبی، قومی، تاریخی اور سیاسی عظمت و رفعت رکھتا ہے، بخلاف واقعہ ہجرت کے، کیونکہ یہ بظاہر کسی قسم کے علو مرتبت کا حامل نہیں ہوتا۔ اس سے داعی اسلام اور اہل اسلام کی غربت و مظلومیت، بے بسی و بے کسی اور بے سر و سامانی کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اس سے اسلام کی کمزوری کا حال معلوم ہوتا ہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام کی مجلس شورا نے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے بالکل انوکھی اور تمام دنیا سے نرالی راہ اختیار کی۔ سن ہجری کا آغاز مسلمانوں کے لیے دینی تاریخی اعتبار سے اپنے اندر خاصی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ اہل اسلام کو اس دور کی یاد دلاتا ہے جب ان کو مکی دور کے ابتلا و آزمائش کی تنگ زندگی سے نجات ملی اور مستحکم و پائیدار اور مضبوط مستقر ملا، اسلام اور اہل اسلام کو پھولنے پھلنے کا موقع ملا، اور یہیں سے اسلام اور مسلمانوں کو قوت اور شان و شوکت نصیب ہوئی، باطل کو شکست و ہزیمت اور کفر اپنی موت مرنے لگا، اور یہیں سے مسلمانوں نے پوری دنیا کو رشد و ہدایت اور توحید کا عالمگیر پیغام دیا، اور دنیا کے ایک بڑے حصے تک اسلام کی شعائیں پہنچیں۔ اس لیے ہجری تاریخ کے استعمال کی عادت ڈالیں، اپنے روز مرہ کے استعمال میں اس تقویم کو مد نظر رکھیں۔ اگرچہ دوسری تقویمات، تاریخوں اور کیلنڈروں کا استعمال گناہ نہیں ہے،
شرعاً اس کے اختیار کرنے میں بھی ممانعت نہیں ہے، لیکن شمسی تقویم کا ایسا استعمال کہ ہم اسلامی تقویم کو بالکلیہ بھلا ہی بیٹھیں، یہ کسی طرح درست نہیں، اس لیے کہ اسلامی تقویم ہجری کی حفاظت بھی مسلمانوں کا فرض ہے اور اس کے استعمال میں ثواب ہے جس سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ نیز اپنی شناخت اور اپنے امتیاز کو باقی رکھنا بھی ایک غیرت مند مسلمان کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس معاملے میں اس کی بہتر شکل یہ ہے کہ ہم قمری تاریخ کے استعمال کو ترجیحی بنیادوں پر دوسری تقویم کے مقابلے میں استعمال کریں۔ خدا نخواستہ اگر سب مسلمان اسلامی تقویم ہجری کو چھوڑ بیٹھیں اور بھلا دیں تو سب کے سب اللہ کے مجرم ٹھہریں گے، اس لیے کہ اسلام کی بہت ساری عبادات کا تعلق و ربط اسی تقویم کے ساتھ ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ اپنی تفسیر بیان القرآن میں رقم طراز ہیں، البتہ چونکہ احکام شرعیہ کا مدار حساب قمری پر ہے اس لیے اس کی حفاظت فرض علی الکفایہ ہے۔ بس اگر ساری امت دوسری اصطلاح کو اپنا معمول بنا لے جس سے حساب قمری ضائع ہو جائے تو سب گناہگار ہوں گے، اور اگر وہ محفوظ رہے تو دوسرے حساب کا استعمال بھی مباح ہے، لیکن خلاف سنت سلف ضرور ہے، اور حساب قمری کا برتنا بوجہ اس کے فرض کفایہ ہونے کے لابد افضل و احسن ہے۔ بیان القرآن۔